میرا نام فراز ہے اور یہ خوفناک واقعہ آج بھی میری نیندیں چرا لیتا ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس رات کے بعد سفر کرنا چھوڑ دیا اور کبھی کسی پرانی سنسان حویلی کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ یہ 2019 کی بات ہے۔ میں اور میرا کزن حمزہ کراچی سے اکاڑا جا رہے تھے۔ راستہ بہت لمبا تھا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور ہم دونوں مسلسل ڈرائیو کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ تقریباً شام کے 6:30 بجے ہماری گاڑی ایک کچی سڑک کے پاس رک گئی۔ حمزہ نے گاڑی کا بونٹ کھولا تو دھواں اٹھ رہا تھا۔ اسی وقت وہاں سے گزرنے والے ایک بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹا آگے 2 کلومیٹر پر ایک پرانی حویلی ہے، وہاں رہنے والے تمہیں پانی، ٹارچ، اوزار وغیرہ سب دے دیں گے، لوگ اچھے ہیں، بس سورج ڈھلنے کے بعد وہاں نہیں ٹھہرنا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بات سمجھ نہ آئی، مگر چونکہ پاس کوئی اور جگہ بھی نہیں تھی اس لیے حویلی کی طرف ہم چل پڑے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہم وہاں پہنچے۔ سامنے ایک بہت بڑی کالی پتھروں والی حویلی تھی۔ اس کا مرکزی دروازہ ٹوٹا ہوا تھا مگر اس کی شان آج بھی برقرار تھی۔ دروازے کے اوپر لکڑی کا ایک تختہ لگا تھا۔ اس کے اوپر لکھا تھا، حویلی فیروز آباد۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، پرانے کپڑے، نمکین، مٹی اور کسی جلی ہوئی چیز کی۔ حمزہ نے سرگوشی کی، فراز یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، واپس چلتے ہیں۔ میں نے کہا، بوڑھے نے بتایا تھا کہ لوگ رہتے ہیں، کوئی تو ہوگا۔ ہم اندر گئے اور جو ہم نے دیکھا وہ عام نہیں تھا۔ حویلی کے صحن میں 3 افراد بیٹھے تھے، ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک سفید داڑھی والا کمزور سا شخص اور ایک تقریباً 12 سال کا لڑکا، مگر ان تینوں کی آنکھیں ایک عجیب تھیں اور ایک عجیب سی خلا تھی۔ عورت ہمیں دیکھ کر مسکرائی لیکن اس کی مسکراہٹ میں ہمیں کوئی احساس نہیں نظر آیا اور وہ کہنے لگی، آؤ بیٹا، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ہم نے گاڑی کا بتایا۔ وہ مطمئن لہجے میں بولی، پانی پیو، بیٹھو، پھر تمہاری مدد بھی ہو جائے گی۔ حمزہ نے کان میں کہا، یہ لوگ عجیب نہیں لگ رہے؟ میں نے بھی کہا، لگتے تو ہیں، مگر تھکاوٹ اتنی تھی کہ ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ لڑکا مسلسل ہمیں گھور رہا تھا، اکھڑی ہوئی سانس اور بے تاثر نظروں کے ساتھ۔ پھر اس نے ایک ایسا جملہ کہا کہ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا، تم لوگ سورج چھپنے سے پہلے چلے جانا، یہاں رات رہنے والوں کی نہیں ہوتی۔ عورت نے فوراً اس کی طرف غصے سے دیکھا اور لڑکا چپ ہو گیا۔ ہم پانی پی رہے تھے کہ اچانک حویلی کے پچھلے حصے سے ٹک 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 کی آواز آنے لگی۔ ایسے لگا جیسے کوئی لکڑی پر ناخن رگڑ رہا ہو۔ عورت نے فوراً اٹھ کر کہا، تم لوگ باہر بیٹھو، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد حمزہ میرے کان میں بولا، فراز، میں اس لڑکے کو دیکھ رہا ہوں، اس کی پرچھائی زمین پر نہیں پڑ رہی۔ میں نے چونک لڑکے کو دیکھا۔ واقعی روشنی بالکل سیدھی پڑ رہی تھی مگر زمین پر پرچھائی نہیں تھی۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ عورت واپس آئی لیکن وہ اب پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی تھی اور اس کے قدموں کے نشان ایسے تھے جیسے اس ننگے قدموں سے دلدل پر چل کر آئی ہو، حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ صاف پتھروں پر چل کر گئی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، تم لوگ اندر والے کمرے میں چلے جاؤ، میں تمہارے لیے اوزار لاتی ہوں۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ دروازہ بند ہوتا ہی کمرے میں عجیب سی سراہٹ بھر گئی اور دیوار پر کچھ لکھا تھا، یہ جگہ چھوڑ دو، ہم انسان نہیں ہیں۔ حمزہ نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کس نے لکھا؟ میں جواب دینے ہی والا تھا کہ ہمارے پیچھے سے دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ کمرے میں روشنی بہت کم تھی، دروازے کے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ اندھیرے سے وہی لڑکے کی آواز آئی، میں یہاں رہتا ہوں لیکن میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ مجھے جانے نہیں دیتے یہ لوگ، تم جا سکتے ہو تو ابھی چلے جاؤ، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حمزہ کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اسی وقت دیوار کے دوسرے حصے سے بہت زور کی چیخ سنائی دی اور ہم دونوں نے ایک سایہ دیکھا، لمبا، جھکا ہوا، جو کسی انسان کا ڈھانچہ ہو مگر بازو بہت لمبے تھے۔
ہم دونوں نے پوری قوت سے دروازہ دھکیلا، اتنی زور سے کہ پرانی لکڑی کا دروازہ بھی ٹوٹ گیا۔ باہر آ کر دیکھا تو وہ عورت اور بوڑھا دونوں ہمارے سامنے کھڑے تھے، مگر ان کے چہرے اب انسانی نہیں تھے۔ عورت کا چہرہ لمبا ہو چکا تھا اور آنکھیں سرخ، بوڑھے کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ بوڑھا آدمی غرایا، ہم نے تمہیں کہا تھا مغرب کے بعد کوئی یہاں نہیں رہتا، پھر بھی تم کیوں آئے؟ حمزہ نے پیچھے مڑ کر کہا، فراز بھاگو یہاں سے۔ ہم دونوں بھاگے، پورا صحن گونج رہا تھا، ہمارے پیچھے کئی سائے دوڑ رہے تھے، نہ انسانی رفتار نہ انسانی آوازیں۔ دوڑتے ہوئے حویلی کے مرکزی دروازے کے پاس وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، رکو، اس طرف نہ جانا۔ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا، یہ دروازہ باہر نہیں جاتا، تمہیں ان کے پاس دوبارہ لے جائے گا۔ ہم واپس مڑے تو لڑکے نے پیچھے کے چھوٹے کمرے کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے نکلو، وہاں ایک پرانی سرنگ ہے۔ ہم وہاں بھاگے، دروازہ کھول کر اندر گئے تو ایک تنگ، پرانی، بھیگی ہوئی سرنگ تھی۔ پیچھے سے عورت کی آواز گونجی، کوئی نہیں بچتا، کوئی نہیں نکلتا، واپس آؤ۔ لڑکے نے ہمیں دھکا دیا اور کہا، دوڑو۔ ہم دونوں سرنگ میں دوڑتے گئے، سانسیں پھول رہی تھیں، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہم ایک کچے راستے پر نکل آئے، پسینہ، مٹی، خوف سب ایک ساتھ۔ سرنگ سے باہر آ کر ہم نے جس طرف دیکھ رہے تھے وہاں سے حویلی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ پوری طرح اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھا اور چیخا کہ وہ لڑکا کہاں گیا؟ ہمیں پیچھے سے سرگوشی سنائی دی، جاتے رہو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس بھاگتے رہے اور سڑک تک پہنچ گئے۔ لوگوں کی مدد سے دوسری گاڑی کروائی اور پھر اگلے دن گاڑی لینے کے لیے ہم گئے تو وہاں وہی بوڑھا ملا جس نے ہمیں پہلے راستہ بتایا تھا۔ جب ہم نے اس حویلی کا ذکر کیا تو وہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کپکپاتے لہجے میں کہا کہ بیٹا، وہاں کوئی نہیں رہتا، یہ حویلی 1998 میں جل گئی تھی اور ایک پورا خاندان مارا گیا تھا اور حویلی ویران ہو گئی تھی۔ تب سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جنات رہتے ہیں اور وہاں کسی کو نہیں آنے دیتے۔ ہر چند ماہ بعد کوئی مسافر اس حویلی کا شکار بنتا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سمجھ گئے کہ ہم موت کے کتنے قریب تھے۔